بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کو انگلش کی دنیا میں خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن میں آپ سے کہا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ دی کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے کہ دی کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کون سی حالتیں ہوتی ہیں جب ہم دی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا رول جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے، کل کچھ ہم نے دی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور باقی اگلے رولز جو ہیں وہ آج ہم کچھ بات کریں گے، اور یہ یقیناً یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا لمبا ہے کہ آج بھی شاید یہ میں مکمل نہ کر سکوں، اور کچھ باتیں مزید اس بارے میں مجھے بات کرنا پڑے گی شاید کل یا کسی اور دن۔ تو سب سے پہلا رول جو دی کے حوالے سے آج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں سمندروں کی، اوشنز کی یا سیز کی، ان کے ناموں سے پہلے آپ کو دی استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا ہم نے یہاں پہ لکھا دی انڈین اوشن، دا پیسیفک اوشن، دی اٹلانٹک اوشن، دی آرکٹک اوشن، دا ساؤدرن اوشن۔ یہ ان سارے کے سارے اوشنز کے ناموں سے پہلے میں نے دی کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بغیر دی کے نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ڈکشنری میں ضرور دیکھیے گا کہ اوشن اور سی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیں اسائنمنٹ ہے، ہوم ورک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ابھی ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سارے اوشنز کے ناموں سے پہلے دی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہم جتنے بھی سیز ہیں ان کے ناموں سے پہلے ہم دی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے کراچی میں، ممبئی میں اور انڈیا کے مطلب یہ ہم کم از کم اس کو یہ کہتے ہیں دی عریبین سی ہے، جو ہمارے کراچی کے باہر ہے وہ عریبین سی ہے۔ اسی طرح دا میڈیٹرینین سی ہے، پھر دا ساؤتھ چائنا سی ہے، دا بلیک سی ہے، دا ریڈ سی ہے، دا ڈیڈ سی ہے۔ اس طرح یہ مختلف جو سیز کے نام ہیں وہ سارے کے سارے دی سے شروع ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ ریورز کے ناموں کی بات کرتے ہیں، دریاؤں کے ناموں کی بات کرتے ہیں، یا مخصوص جو نہریں ہیں ان کے ناموں کی بات کرتے ہیں، تو ان سے پہلے بھی ہم دی کا استعمال کریں گے۔ کیسے؟ دی انڈس ریور، دریائے سندھ جس کو ہم کہتے ہیں، دا نائل، دریائے نیل آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد دا راوی ہے، اس کے بعد دا جہلم ہے، دا چناب ہے، دا یمنا جس کو ہم جمنا، گنگا، دا گنگا ہے۔ ان سب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریورز کے نام ہیں ان سب سے پہلے آپ نے دی کا استعمال کرنا ہے، دی پہلے لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نہروں کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا میں دو بہت مشہور نہریں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تجارتی راستوں کے لیے، یہ بحری جہازوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان میں کیا ہے، دا پاناما کینال ہے، دا سوئس کینال ہے، ٹھیک ہے؟ سوئس کینال آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مصر کے اندر ہے اور یہ بہت مشہور ہے، یہ جہاز رانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں اس پیج پہ کیا ہے، ہم نے یہ رول پڑھا کہ دریاؤں اور نہروں کے ناموں سے پہلے ہم دی کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں یا ماؤنٹین رینجز ہیں، ان کے ناموں سے پہلے بھی ہم دی کا استعمال کریں گے۔ مثلا دا سہارا ڈیزرٹ ہے، آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ۔ تھر ہمارے پاکستان میں ہے، دا تھر ڈیزرٹ ہے، دا گوبی ڈیزرٹ ہے، دا سیرین ڈیزرٹ ہے، دا کالاہاری ڈیزرٹ ہے، دا گریٹ وکٹوریا ڈیزرٹ ہے آسٹریلیا میں۔ ان سے پہلے بھی دیکھیں کہ میں نے دی کا استعمال کیا ان سب کے ناموں سے پہلے۔ اسی طریقے سے جب ماؤنٹین رینجز کی بات کر رہے ہیں، میں ایک ماؤنٹین کی بات نہیں کر رہا، رینجز جس میں بہت ساری ماؤنٹینز آتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مثلا ہمارے علاقے میں، ہمارے انڈیا پاکستان میں دا ہمالائز ہے، دی اینڈیز ہے، دا راکیز ہے، دی اورل ماؤنٹینز ہے، دی ایٹلس ماؤنٹینز ہے، دی ایلپس ہے۔ یہ سب ماؤنٹین رینجز ہیں اور ان سے پہلے دی کا استعمال کرنا پڑے گا ہمیں۔ اس طرح کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کے ناموں سے پہلے ہم دی کا استعمال کرتے ہیں۔
اگر ہم فرض کریں ہم نے پاکستان کا لفظ بولنا ہے انگلش میں تو یقیناً اس سے پہلے دی کا استعمال نہیں ہوگا. لیکن جب ہم اس کا آفیشیل نام لیں گے، مجھے وہ نیچے سے شروع کرنا پڑ گیا، جب ہم آفیشیل نام لیں گے تو پاکستان کا آفیشیل نیم جو ہے دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. تو اس میں جو ہے یہ نام جو ہے وہ اس سے پہلے ہم دی کا استعمال کریں گے. اس طریقے سے آپ نے یہ نام لکھنا ہے دا یونائٹڈ کنگڈم، جس کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں. گریٹ برٹن اگر آپ لکھیں گے تو پھر ظاہر دی کا استعمال نہیں ہے، لیکن یہ کہ دا یونائٹڈ کے یہاں پہ دا یونائٹڈ کنگڈم ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لکھ دیا، دا نیدرلینڈس لکھ دیا، دی آئرش ریپبلک لکھ دیا، دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس لکھ دیا، دا فلپینس لکھ دیا ہے نام. اس کے علاوہ آپ نے نام سنا ہوگا دا بہاماس، دا مالدیوس، دا پیپلز ریپبلک آف چائنا، دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ کہ دا سینٹرل افریقن ریپبلک، دا رشین فیڈریشن، دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. تو یہاں پہ کون کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں، ہم کنٹری کے ناموں کو تھوڑا سا فردر ڈسکس کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مکمل سمجھ آ جائے کہ اصل میں کہاں پہ کون سے کنٹریز کے ناموں کے ساتھ دی لگنا چاہیے. تو اس کے علاوہ بھی اگر اس رول کو کوئی بھی فالو کرتا ہوا کنٹری کل کو نیا بن جائے یا اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پہ دی کا استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے نام سے کے اندر او ایف کا لفظ موجود ہوگا تو آپ کو اس کا نام دی سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. مثلا دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دا ریپبلک آف چائنا، دا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا، دی اسلامک ریپبلک آف ایران، دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ان سب کے نام کیونکہ آ رہا ہے ان کے نام کے اندر، اس لیے ہم نے دی کا استعمال کیا. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ رول آ رہا ہے کہ جب آپ ایک کنٹری کے نام کے اندر اگر کوئی ایک ایسا ورڈ آ رہا ہے جو کہ کامن ناؤن ہے، عام نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، تو اس میں بھی ہم دی کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ریپبلک ہے، فیڈریشن ہے، امپائر ہے، کنگڈم ہے، تو یہ کامن ناؤنز ہیں. ٹھیک ہے، کنگڈم کوئی بھی کنگڈم ہو سکتی ہے. اس طریقے سے امپائر کا لفظ ہے یا فیڈریشن کا لفظ ہے یا ریپبلکن کا لفظ ہے، یہ بھی کامن ناؤنز ہیں. تو ان سب کے ناموں سے پہلے آپ نے دیکھا دا سینٹرل افریقن ریپبلک، دا رشین فیڈریشن، دا رومن امپائر، دا یونائٹڈ کنگڈم اور دا یو کے. ہم یو کے بھی کہہ سکتے ہیں نا، دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دا یو ایس بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے ناموں سے پہلے بھی دی کا استعمال ہوگا. اس سے آگے کیا ہے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو آئی لینڈ نیشنز کہلاتے ہیں. مثلا ہمارے قریب میں پڑوس میں ایک مسلمان ملک ہے مالدیپ، جس کو ہم اردو میں مالدیپ کہتے ہیں. انگلش میں جب آپ لکھنے لگیں گے دا مالدیوز لکھیں گے. اسی طرح کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا دا مارشل آئی لینڈز. اسی طرح ہم فلپین بولتے ہیں لیکن دا فلپینز ہوگا، اس کے نام سے پہلے بھی دی استعمال کریں گے ہم. اس کے علاوہ یہاں پہ اگلا رول یہ ہے کہ جب بھی آپ مقدس کتابوں کے نام لکھتے ہیں تو ان سے پہلے بھی دی استعمال ہوگا. مثلا دا قرآن، دا ہولی قرآن لکھیں یا دا قرآن لکھیں، آپ کو دی کا استعمال اس سے پہلے کرنا پڑے گا. اسی طرح دا بائبل ہے، دا گیتا ہندوؤں کی کتاب ہے، دا تورا، دا رامانایا، دا ویدا، دا پراناز بھی شاید یہ ہندوؤں کی کتاب ہے. تو جب بھی مقدس یا ریلیجیس کتابیں ان کو کہہ لیجیے، ویسے بہت ساری ریلیجیس بکس ہوتی ہیں، لیکن جو بڑی ریلیجیس کتابیں ہیں جو سب سے اس ریلیجن میں جس ریلیجن کی بات ہو رہی ہے اس میں سے سب سے مقدس ترین جو کتابیں ہوں گی ان سے پہلے بھی دی کا استعمال ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ یونیک ہیں یا لوگ جو کہ یونیک ہیں یا یہ ستارے ہیں، ان کے ناموں سے پہلے بھی ہم دی استعمال کریں گے.
مثلاً سن سورج ہے، سورج ہمیں ظاہر ایک ہی نظر آتا ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے شام کے وقت. دا سن، دی ارتھ، دا مون، دا اسکائی، دا سی، دا مارس. اسی طرح دا پلوٹو، مریخ کو کہتے ہیں نا مارس. دا پلوٹو کو پلوٹو ہی ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں. دا پوپ، یہ جو کرسچنز کا جو سب سے مقدس پادری ہے، سب سے بڑا پادری، اس کو ہم پوپ کہتے ہیں. تو جب پوپ کی بات کریں گے اس سے پہلے ہمیں دی لگانا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم اخباروں کے ناموں سے پہلے ہمیں ہمیشہ دی لگانا چاہیے. مثلا دا نیو یارک ٹائمز، دا فائنینشیل ٹائمز، دا ڈان ہے پاکستان کا، دا نیوز انٹرنیشنل ہے، دا نیشن ہے، دا حلال ٹائمز ہے حلال نیوز کے بارے میں، دا وال اسٹریٹ جرنل ہے، دی انڈین ایکسپریس ہے، دا ہندوستان ٹائمز ہے، دا نوائے وقت ہے، دا جنگ ہے، دا واشنگٹن پوسٹ ہے. جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں ان کے ناموں سے پہلے دی استعمال ہوگا. اس کے علاوہ جو ابھی اس پیج میں کیا ہے، ہم اس پیج میں یہ رول بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مشہور، بہت ہی مشہور جو بلڈنگز ہے یا کوئی ایسی کوئی آرٹ سے متعلقہ کوئی خاص چیز ہے، یا گارڈنز کے نام ہیں، باغوں کے نام ہیں، یا یہ ہے کہ کسی خاص جگہ کا نام ہے، تو اس سے پہلے خاص جگہ تو لفظ شاید نہیں ٹھیک، لیکن خاص بلڈنگ کا نام ہے تو اس سے پہلے دی کا استعمال ہوگا. مثلا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. دا تاج محل ہے، دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے جو کہ 9/11 کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہاں پہ تھا، نیو یارک میں. دی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، وہ بھی امریکہ میں ہے. دا مونا لیزا ورک آف آرٹ ہے. دا برج خلیفہ دبئی میں ہے. دی آئیفل ٹاور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس میں ہے. دا ہاگیا صوفیہ جو کہ پچھلے دنوں 500 سال کے بعد ترکی نے اس کو دوبارہ گرجا سے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا. یہ وہ ظاہر مشہور بلڈنگ ہے تو اس سے پہلے بھی ہم دی کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ہمارے اسلام آباد میں دا فیصل مسجد ہے، دا بادشاہی مسجد ہے، دا شالیمار گارڈنز ہے اور دا کعبہ. ٹھیک ہے، ان سب بلڈنگز کے ناموں سے پہلے ہم نے دی کا استعمال کرنا ہے. اس سے اگلا کیا ہے کہ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ میرے خیال میں آپ کو اتنا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب بھی آپ سپرلیٹو ڈگری یا تیسری ڈگری استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو، ہائیسٹ، اس کو سب سے بڑی فارم میں بڑی جو ڈگری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس سے پہلے دی کا استعمال کریں گے. مثلا علامہ اقبال از دی بیسٹ پوئٹ ان اردو لینگویج. ہونشو از دی لارجسٹ آئیلینڈ ان جاپان. اسی طریقے سے ماؤنٹ ایوریسٹ از دی لارجسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ. اور اسی طریقے سے بلوچستان از دی لارجسٹ پروونس ان پاکستان. اور it is the oldest building in the city. Ali is the tallest boy in the class. ان سب میں دیکھیں ہم نے تیسری ڈگری استعمال کی. ڈگری کے حوالے سے ہمارے ظاہر ہے ہمارا ایک مختلف لیسن ہوگا، ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن سر دست میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ تیسری ڈگری کی بات کرتے ہیں کہ دو سے زیادہ جب آپ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، دو سے زیادہ چیزوں کا تین یا تین سے زیادہ جب چیزوں کو کمپیریزن کرتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ نے ایک چوز کرنی ہو تو پھر اس وقت دی کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، آلات موسیقی ہیں، ان سے پہلے بھی ہم دی کا استعمال کرتے ہیں. مثلا زاہد پلیز دا پیانو ویری ویل. She is learning the guitar. Why are you playing the violin at night? They are playing the trumpet. ان سب میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دی کا استعمال کیا اور یہ سارے کے سارے میوزیکل انسٹرومنٹس، آلات موسیقی تھے. تو عزیز طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات، فی الحال آج کے لیے سر دست اتنا ہی ہے.
ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں ڈی کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کریں گے، کچھ اور معلومات بھی شیئر کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.